بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اجاز شیخ نیوز ون ڈیجیٹل کے ساتھ. اور آج کا جو ملین ڈالرز کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان میں ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا اسے ملتوی کر دیا جائے گا یا ہائیبرڈ فارمولا استعمال ہوگا یا پارٹنرشپ یا فیوژن فارمولا استعمال ہوگا یا ہوسٹ جو فارمولا ہے وہ استعمال ہوگا. ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں ہے بلکہ بہت کچھ ہونا باقی ہے. کیا کچھ ہونا باقی ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. نمبر ون تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی جب پاکستان کو یہ الاٹ ہوئی, آئی سی سی نے الاٹ کی 2025 کے لیے چیمپئنز ٹرافی, تو انڈیا نے اس وقت تو خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا, جبکہ دیگر بورڈز ہیں انہوں نے بھی خاموشی ہی بہتری سمجھی. اور اس کے بعد اب جوں جوں قریب آنا شروع ہوئی, آج سے 4 ہفتے 3 ہفتے پہلے, تو وہ لوگ جو دلوں میں قدورتیں رکھے بیٹھے تھے وہ بورڈز وہ بھی انہوں نے بھی پر کھولنا شروع کر دیے. خاص طور پر بھارت نے ایک میڈیا وار شروع کی. اس نے کیا کہا, اس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جا کر بھارتی ٹیم نہیں کھیلے گی. یہ میڈیا رپورٹس تھیں. اس کے بعد جب بھانپ لیا محسن نقوی نے, تو انہوں نے بھی ادھر سے وہی میڈیا وار کا جواب میڈیا وار سے دینا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے نہ ہو, اگر ہائیبرڈ فارمولا کے تحت آنا ہے تو نہ ہو, پاکستان بھی کبھی بھی مستقبل میں جا کر نہیں کھیلے گا. اس کے بعد بھارت نے اپنی جو ٹیمیں تھیں, مثلاً بلائنڈ کرکٹ ٹیم آنا تھا اس کو روک دیا, ویزے نہیں جاری کیے. کبڈی ٹیم نے آنا تھا اس کو روک دیا, بالکل اس کو بھی نہیں آنے دیا. اور اس کے بعد روز بروز خبریں چلتی رہی کہ آج بریک تھرو ہو جائے گا, نہیں کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. لیکن اب تک جب کہ میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا بریک تھرو سامنے نہیں آیا جس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ فائنل ہے, یہ حتمی ہے اور ابھی اس پہ کام چلے گا. گزشتہ روز اور آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے. اگر سٹیڈیمز کی بات کر لی جائے تو قذافی اسٹیڈیم سمیت قذافی اسٹیڈیم ہو یا کراچی کا نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم ہو, راولپنڈی کا اسٹیڈیم ہو, وہاں پر کام عروج پر ہے, آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمام تر جو کام ہے تقریباً وہاں 90% تک وہ بالکل مکمل ہو چکا ہے, صرف فنشنگ کا کام ہونا باقی ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا, جنہوں نے یہ اسٹیڈیم کی جو تعمیراتی کام ہے رات دن ایک کر کے بڑی بڑی کمپنیوں سے یہ اسٹیڈیم کی جو ہے اس کو پایا, تکمیل تک پہنچایا تعمیراتی کام کو. لیکن ابھی سوال یہ باقی ہے کہ اب فارمولا کون چلے گا. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو نابیناؤں نے ایک فارمولا دیا کہ چونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ یا بھارتی جو حکومت ہے وہ بھارتی حکومت جو ہے وہ بالکل بھی ویزے جاری نہیں کرتی, بلائنڈ کرکٹ کو جب مرضی روک لیتے ہیں, تو اس کے تناظر میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کیوں نہ ایک ایسا فارمولا اپنایا جائے جو دونوں ممالک کے درمیان کے 3 سال تک, آئندہ 3 سال تک نہ بھارت میں کوئی آئی سی سی کا یا اے سی سی کا ایونٹ ہو اور نہ ہی کوئی ایونٹ پاکستان میں ہو, تاکہ جب ہائیبرڈ فارمولا کے تحت کسی تیسرے ملک میں ہوگا تو نہ بھارت کو ویزے دینے میں اپنی ٹیم کو ہچکچاہٹ فیل ہوگی اور نہ ہی پاکستان کو. تو اس پر دستخط بھی ہو گئے, آن بورڈ لیا, اور بلائنڈ کرکٹ جو کونسل ہے وہ اس سلسلے میں کامیاب ہوگی. لیکن یہ فیوچر بتائے گا کہ کامیاب ہوئی یا نہیں, لیکن فی الوقت اس پہ اوکے ہو گیا سب کچھ. اب اسی کو لے کے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی چل رہا ہے, اور آئی سی سی کو دونوں بورڈز نے اپنی تحریری طور پر جوابات دے دیے ہیں. گزشتہ روز ایک ریسیپشنز میٹنگ تھی اور کچھ نہیں تھا, اس میں جے شاہ کی غیر رسمی گفتگو ہوئی محسن نقوی کے ساتھ, اور محسن نقوی نے بالکل ڈٹ کر یہی کہا ہے کہ اگر نہیں نا تو پھر ہائیبرڈ فارمولا ہو, چاہے پارٹنرشپ اینڈ فیوژن فارمولا ہو, ہوسٹ والا ہو, بالکل بھی اس پر عمل نہیں ہوگا. چیمپئنز ٹرافی ہوگی تو صرف پاکستان میں ہوگی. لیکن جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تقریباً فارمولے طے ہو گئے ہیں اور اب کچھ ہی دنوں بعد, بلکہ یہ کہا جائے کہ 48 سے 50 گھنٹوں کے درمیان ایک نئی چیز سامنے آ جائے گی جس کے تحت جو ہے چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جتنی بھارتی میڈیا نے یہ پراپیگنڈا کیا, جو مہم چلائی, تو اس کے تناظر میں یہ بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح مبینہ طور پر ایک انتشاری پارٹی پاکستان میں یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو محسن نقوی جس طرح ان کے ساتھ نمٹے ہیں, تو شاید محسن نقوی کو جے شاہ اور بی سی سی آئی کے ساتھ بھی اسی طرح ہی نمٹنا ہوگا. جب تک یہ اس طرح کی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو شاید
भारत भी घुटने ना टेके और फिर असल का पता चलेगा कि क्या अपने मुल्क में जो है एक पार्टी है उसके खिलाफ इतने सख्त स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जा सकते हैं, तो क्या बीसीसीआई के खिलाफ भी मोहसिन नकवी इतनी जुर्रत और इतनी बहादुरी रखते हैं कि उनके खिलाफ भी डट जाएं। अब देखना यह है कि आइंदा 48 से 50 घंटों में या 60 घंटों में अब फैसला क्या होने जा रहा है, क्योंकि स्टेडियम आखिरी मराहल में है। ये मीटिंग्स रस्मी और गैर रस्मी भी हो चुकी हैं, तमाम बोर्ड से मामलात भी डिस्कस हो चुके हैं। जय शाह ने अपनी चेयर भी संभाल ली है आईसीसी के सरबराह बनने की। तो अब रह क्या गया है, ये सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन कर रहे हैं। ये जिच करने की भारतीय जो लॉबी है वो जिच करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी हुकूमत को कि ये घुटने टेक दे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान जिस तरह डट गया है मुस्तकबिल में भी डटेगा, और वो लफ्ज़ जो बोले हुए हैं मोहसिन नकवी ने, चाहे दुबई का ग्राउंड हो, चाहे कज़ाफी स्टेडियम हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, कि हम डट गए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी इस अपने बोले हुए अल्फाज में अपने जो माटो है, जो मकसद है, जो अचीव करना चाहते हैं, क्या उस पर डटेंगे, क्या इनको कामयाबी मिलेगी, या वही पुराना फार्मूला हाइब्रिड जो पहले दिन इंडिया ने कहा था और इंडिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अभी तक यही है कि 3 साल तक इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा और पाकिस्तान 3 साल तक इंडिया में नहीं खेलेगा, और ये फार्मूला हाइब्रिड होगा। भले इंडिया को जो 3 इवेंट 2026, 27 और 28 तक आ रहे हैं उसमें उनको काफ़ी नुकसान का भी अंदेशा है। अब देखना यह है कि ये इसका जो ऊँट है हाइब्रिड फार्मूले का या चैंपियंस ट्रॉफी का, वो किस करवट बैठता है। इस वक्त तक इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी।